واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. باتیں دوستو، میں جو باتیں کہنا چاہتا تھا وہ سب یوسف مچھارا صاحب نے کہا اور ہمارے منتظمین کو بھی اندازہ ہو گیا، تو ان لوگوں نے میرا وقت حساب سے رکھ دیا۔ یہ جو ایک جائزہ آپ کے سامنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اصل میں ریویو اور جائزہ ایک جیسے الفاظ ہیں۔ ایک ریویو تو وہ ہے جو کہ پرسنل بورڈ کل داخل کرے گا عدالت میں، اور ایک ریویو یہ ہے جو کہ یہ ہمارے جج صاحب اور ایڈوکیٹ صاحب کر رہے ہیں۔ اس ریویو میں اور اس ریویو میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کے دباؤ میں بات نہیں کرتے، اس لیے جو حق بات ہوتی ہے، صحیح بات ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ عدالت کے اوپر بہت سارا دباؤ ہوتا ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، جس کو کہ ہم نے اس فیصلے پہ دیکھا۔ دوستو، ایک بات جس کا کہ ذکر ہوا ہے 2 بار، میں پھر اس کو ایک بار کروں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ مانا کہ 1528 میں یہ مسجد بنی اور 1857 تک وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، اس کا کوئی ثبوت اس کو نہیں ملا۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھ کو ایسا لگا جیسے کہ پہلی ٹرین 1853 میں تھانہ سے بوری بندر آئی، یہ تو سپریم کورٹ کو پتہ ہے، لیکن اس کا کوئی ڈرائیور تھا، اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا، تو وہ اپنے آپ آ گئی کیونکہ ثبوت نہیں ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی جو ہے وہ آبزرویشن اور اس طرح کا کنکلوژن اس 1046 صفحات کے فیصلے میں بار بار ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آبزرویشن کوئی اور کر رہا ہے اور فیصلہ کوئی اور لکھ رہا ہے۔ اب یہ بات جو بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جناب لوگ جو ہے وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آج کل ہر جگہ کیمرے ہوتے ہیں، یہاں بھی لگے ہوئے ہوں گے کہ کون کیا بول رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے اور ٹیپ کرنے کے لیے۔ اگر اس زمانے میں کیمرے لگے ہوتے اور ان کیمرے سے لوگوں کی فلم بنائی جاتی کہ وہ حسرت بھری اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو بھی وہ کیمرہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں حسرت ہے، اور وہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ رام للہ ہے۔ آج تک کوئی کیمرہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو کہ دل کی بات بتا دے، لیکن یہ کہ ہمارے سپریم کورٹ کو یہ بات پتا چلے تو ان کے دل میں کیا تھا۔ تو دوستو، اس طرح سے جب دل کے معاملے ہوتے ہیں تو اس طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں۔ ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی طرف مچھارا صاحب نے اشارہ کیا اور جو ہمارے لیے ایک اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان اپنی شکست کو ڈسکس نہیں کرتا، اپنی فتح کو ڈسکس کرتا ہے۔ ہم لوگ جس معاشرے میں، جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے غیر مسلمین ہیں اور وہ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ کوسے پاٹل صاحب نے کہا کہ خوشی کا ماحول، تو جب لوگ خوش ہوں گے تو اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن اگر ہم کو یہ احساس ہوگی یہ ہماری مورل وکٹری ہے تو ہم کو اس پر بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے، پوری کہانی شروع ہوئی یہاں سے۔ ڈسکورس کیا تھا؟ ڈسکورس یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ ظالم تھے، انہوں نے مندروں کو توڑا
اور اس کی جگہ مسجد بنائی اور رام مندر کو توڑا اور اس کی جگہ بابری مسجد بنائی. یہ ڈسکورس تھا کہ نہیں تھا؟ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا اس ڈسکورس کی تائید کرتا ہے؟ دوستو یہ سوال ہم کو اپنے دوستوں سے کرنا چاہیے, غیر مسلم دوستوں سے کرنا چاہیے. اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا تم ایسا سوچتے تھے, کیا تم ایسا سوچتے ہو کہ بابر نے ایک رام مندر کو توڑ کے ایک مسجد بنا دی؟ وہ بولے گا ہاں بے شک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو اس کو بتائیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں ہے. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ کسی مندر کو توڑ کے وہاں پہ مسجد نہیں بنائی. آپ اسے پوچھئے کہ کیا آپ کی ایسی آستھا ہے کہ وہاں سے اچانک رام کی مورتیاں پرکٹ ہو گئی 23 دسمبر 1948 کی رات میں؟ بولے گا بے شک. تو آپ اس کو بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو کہ آپ بہت جس سے خوش ہو رہے ہیں, اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مورتیاں پرکٹ نہیں ہوئی بلکہ ابھیرام سنگھ نے جا کر کے اس کو اندر رکھا اور ابھیرام سنگھ کو سزا بھی ہوئی, وہ جیل گیا اور ضمانت سے باہر آیا. یہ تمام باتیں آپ کو بتانی پڑیں. آپ لوگوں سے پوچھئے کہ جو یہ بات کہی جاتی تھی کہ لوگ ایک دم سے جوش میں آ گئے, خود اڈوانی جی نے اپنا آرٹیکل لکھا تھا, ہم ان کو قابو میں کرنا چاہتے تھے لیکن ہم قابو میں نہیں کر سکے, انماد میں انہوں نے جو ہے وہ مسجد کو توڑ دی. تو کیا وہ صحیح تھا ان کا جوش؟ بولے کہ بالکل صحیح تھا. تو آپ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں یہ لکھا ہے, سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ وہ تو ایک جرم تھا, وہ تو ایک کرمنل ایکٹ تھا. اور دوستو یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک کرمنل ایکٹ 6 دسمبر 1942 کو ہوا ہے تو جن لوگوں نے یہ کرائم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ اچھا یہ کوئی عوام کا مطالبہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ میں تھا. الہ آباد ہائی کورٹ میں 1 مہینے کے اندر میں اس کے خلاف عرضی کرنی تھی. جو فیصلہ ہوا تھا کہ یہ لوگ یعنی اڈوانی اور جوشی اور اما بھارتی اور کلیان سنگھ وغیرہ وغیرہ یہ سب بے قصور ہیں, یہ فیصلہ کر دیا جناب آپ کے الہ آباد ہائی کورٹ نے. 1 مہینے میں سی بی آئی کو جو ہے اس کے خلاف وہ کرنا تھا, عرضی کرنی تھی. زمانہ تھا کانگریس کا اور سماجوادی پارٹی کا, عرضی نہیں کی گئی. تو یہ ہوا کہ صاحب یہ بے قصور ہے. اس کے خلاف ایک آدمی PIL لے کے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ ایسا کیسا. اب صاحب سی بی آئی کو بلایا گیا. سی بی آئی نے کہا کہ نہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کرو. تو یہ اس سال کی بات ہے دوستو, اس سال کی 8 مارچ 2019 کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ تھی نریمن کی, جسٹس نریمن کی اور جسٹس گھوش کی, PC گھوش کی. اس نے یہ کہا, پہلے تو 2017 میں انہوں نے اس کو ریوائز کیا کہ اس پہ غور ہوگا, اور 8 مارچ کو یہ فیصلہ دیا کہ 6 مہینے کے اندر 2 الگ الگ کیسز تھے, ایک بارہ بنکی میں چلتا تھا, ایک لکھنؤ میں چلتا تھا, انہوں نے دونوں کو کمبائن کیا. انہوں نے کہا 6 مہینے کے اندر سارے ایویڈنسز پورے کر دیے جائیں اور اس کے بعد 3 مہینے کے اندر فیصلہ سنا دیا جائے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور اس میں ایک پرابلم یہ آ گیا تھا کہ جو جج صاحب سن رہے تھے, یادو صاحب, وہ ریٹائر ہونے والے تھے 30 ستمبر کو. اب اگر ایک جج ریٹائر ہوتا ہے, نیا آتا ہے, تو پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے, پھر اس میں وقت لگتا ہے, وہ وقت مانگتا ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا یو پی گورنمنٹ سے کہ اس کا جو ٹرم ہے اس کو ایکسٹینڈ کرو, اور یہ فیصلہ آنے تک, یعنی جو سپریم کورٹ کی دی ہوئی مدت ہے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے, وہ 7 دسمبر تک ہے. 9 مہینہ ہو جاتا ہے. 8 مارچ سے لے کر 7 دسمبر تک 9 مہینہ ہو جاتا ہے. اس دوران ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے. اور اب یہ فیصلہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے یہ بات تسلیم کیا ہے کہ ایک مجرمانہ فعل ہوا تھا. کل کو یہ کہہ دے کہ بھائی اس مجرمانہ فعل میں یہ شامل نہیں تھے, جو ویڈیو کون سے پارٹی صاحب نے کہا اس کا انکار کرتے ہیں, اور بے شمار ویڈیو جو سوشل میڈیا میں پڑی ہوئی ہے اس کا انکار کر کے ان کو بری کر دیں. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. یہ پھر ایک مرتبہ ناکام ہونا چاہتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ ناکام ہو, جیسا کہ مشالہ صاحب نے کہا. لیکن یہ ہے کہ ان کو فیصلہ سنانا پڑے گا کہ وہ جرم کس نے کیا تھا, اس جرم کے لیے کس نے لوگوں کو جمع کیا تھا,
اور ایسا جرم کرنے والے کی سزا کیا ہے، یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے دوستو۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ لکھنؤ کی CBI کورٹ میں آنا چاہیے، اور ہم لوگ پرسنل لا بورڈ واقعی قابل تعظیم ہے جمیل العلماء بھی کہ انہوں نے ریویو پٹیشن داخل کی اور اس کے لیے بہت اچھے وکیل دھون صاحب جیسے وکیلوں کو ہائر کیا، لیکن میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کیس کوئی کم امپورٹنس کا حامل نہیں ہے۔ یہ CBI کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ میں آئے گا، اس کو بھی اسی طرح سے پرسو کرنا چاہیے، اس لیے کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا دلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا جرم کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو مجھ کو اس کی سزا مل سکتی ہے۔ ایک ڈیٹرنٹ ہے، عدالت اور سزا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ڈیٹرنٹ بنتی ہے۔ اگر یہ معاملہ دب گیا مر گیا تو لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا، ٹھیک ہے جو مرضی ہے کرو، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو اس سلسلے میں کل دلی میں ایک مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، بہت ساری تنظیمیں مل کے، جس میں مسلمان غیر مسلمان سبھی مل کر کے جو ہے وہ جنتر منتر تک جائیں گے منڈی ہاؤس سے، اور یہ کہیں گے کہ جن لوگوں نے 6 دسمبر کو وہ مجرمانہ فعل کیا، وہ کریمنل ایکٹ کیا، اور جن کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے ان کو جو ہے وہ سزا سنائی جائے۔ آخری بات دوستوں میں یہ کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اس دنیا میں انصاف قائم کرنا، انصاف کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ کوشش کرنے والے کے ذمے فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، اور ایسا ہوگا کہ ہماری کچھ کوششیں کامیاب ہوں گی اور کچھ کوششیں ناکام ہوں گی، لیکن یہ کہ اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت ہوگی، اور اس عدالت میں دوستو یہ نہیں ہوگا کہ کچھ فیصلے انصاف کے مطابق ہوں اور کچھ فیصلے انصاف کے خلاف ہوں۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ مشاہدات کچھ ہو اور نتائج کچھ نکالے جائیں۔ تو ہم تو اس دن اور اس عدالت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں ظلم کیا ہے وہ تمام لوگ اس دن کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور ان تمام لوگوں کو قرار واقعی سزا ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے جب تک کہ ہم اس دنیا میں ہیں، اور جو وسائل اور ذرائع اور جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں ان کو استعمال کر کے اس دنیا میں انصاف اور عدل کو قائم کرنا اور ظلم اور جبر کو ختم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو ادا کریں گے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوگی تو ہم اس کے لیے جواب دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا عزم اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو تمام لوگ پاٹل صاحب ہیں، ندوی صاحب ہیں اور مشالہ صاحب ہیں، یہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں، ان تمام کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔